میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ٹاپک کے الفاظ ہیں وہ آپ کے کی ورڈز ہیں. تو ایبسٹریکٹ آپ کے پورے تھیسس کا ایک عمومی خاکہ ہوتا ہے. یہ 3 عمومی چیزیں اس میں ہوتی ہے: آپ کا لیگل ایشو، پھر آپ کی میتھڈولوجی، اور پھر آپ کے فائنڈنگس جو پاسبل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عتیق الرحمان. آج کا یہ اسپیشل سیگمنٹ ان طلباء و طالبات کے لیے ہیں جو پاکستان کی مختلف جامعات میں ایم ایس، ایم فل اور خاص طور پر ایل ایل ایم کے ڈگری پروگرامز میں انرولڈ ہیں. ان طلباء و طالبات کے لیے جو اپنی ریسرچ پرپوزل لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کس موضوع پر وہ اپنی ریسرچ پرپوزل بنائیں، کس موضوع پر وہ اپنا تھیسس لکھیں گے، اور ریسرچ پرپوزل کے لیے کون سے اہم پہلو ہیں جن کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے. آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اس بات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ریسرچ پرپوزل کیا ہوتی ہے، موضوع کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا موضوع بنانے میں کون سے عوامل درکار ہوتے ہیں، آپ کا جو لٹریچر ریویو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ریسرچ پرپوزل میں ریسرچ کویسچنز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریسرچ میتھڈولوجیز اور ریسرچ میتھڈز کیا ہوتے ہیں، اور اس سب کو ہم انٹیگریٹ کر کے کیسے ایک اچھی پرپوزل اور اس کے بعد تھیسس کو لکھ سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اکبر خان، جو آج ہمارے طلباء و طالبات کو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کریں گے کہ وہ اپنی اچھی پرپوزل کیسے تیار کریں، موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے گا، اور اس کے بعد تھیسس کو لکھنے میں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اچھا تھیسس کیسے لکھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لیگل ریسرچ پرپوزل یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح پریپیئر کرنا چاہیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. لیگل ریسرچ ایک انتہائی اہم ایریا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. ریسرچ تو عمومی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ریسرچ کی کوالٹی ہے، مطلب اگر آپ ریسرچ کی پلیجرزم کی پالیسی دیکھ لیں HEC کی، تو وہ ویکیپیڈیا سے لی گئی ہے، اگر مطلب ایک مثال کے طور پہ. اب لیگل ریسرچ جو ہے مختلف جامعات میں ایک کورس کے طور پہ پڑھانا تو شروع ہو گیا ہے، لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس طرح پوری نہیں ہو پا رہی جس طرح کہ ہونی چاہیے. لیگل ریسرچ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ تو ریسرچ بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ریسرچ، یہ جو RE کا لفظ ہے ریسرچ میں، اس کا مطلب ہے یو ریگولرلی ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار آپ اس ایک موضوع کو دیکھتے ہیں مختلف اینگل سے. اچھا، اب ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر لیگل یعنی کسی قانونی ایشو کے اوپر، یعنی جب ہم نے لیگل ریسرچ کہہ دیا تو وہ معاشی ریسرچ نہیں ہے، وہ معاشیات سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، سماجیات سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، تاریخ یا کسی تیسرے موضوع کے ساتھ یا دوسرے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق ہوگا لیگل ایشوز کے ساتھ. اچھا، لیگل ریسرچ کہتے کس کو ہے؟ سب سے ہمیں پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ واٹ از لیگل ریسرچ. تو لیگل ریسرچ جس طرح کے مختلف جورسٹ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، ٹو فائنڈ آؤٹ لیگل اتھارٹی ٹو سالو اے لیگل پرابلم، کہ آپ ایک لیگل اتھارٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں جس سے آپ ایک قانونی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں 2 پہلو ہیں. ایک ہے قانونی مسئلہ، یعنی آپ کو درپیش ہے کوئی قانونی ایشو، چاہے وہ قانون کا کسی بھی شعبے میں ہو. قانون کا شعبہ بہت وسیع ہے. ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دا لا اینڈ ایوری لا اور لا انکلوڈز ایوری تھنگ. یہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ لا انکلوڈز ایوری تھنگ اور ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دا لا. تو چاہے وہ قانون کے فار ایگزامپل فیملی لا سے ریلیٹڈ ایشو ہو، چاہے کنسٹیٹیوشنل لا سے ریلیٹڈ ایشو ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو لا سے ریلیٹڈ ایشو ہو، یعنی کہ آپ بے شمار پہلو ہے قانون کے، تو اس سے متعلقہ ایک ایشو ہے جو کہ آپ کو درپیش ہے. اب اس مسئلے کے اوپر آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس کا قانونی حل کیا ہوگا.
تو جو ریسرچ آپ اس کے لیے کرتے ہیں اور اسٹیٹیوٹ کی شکل میں اتھارٹی سے کیا مراد ہے، جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ لیگل اتھارٹی سے مراد کیا ہے، تو لیگل اتھارٹی سے مراد وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جو کہ آئین ہے، اسٹیٹیوٹس یعنی قانونی مسودے ہے، یا لیجسلیشن ہے، یا بائی لاز ہے، کسی خاص ادارے کے اپنے قوانین ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک لیگل اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یونیورسٹی کے ایک ملازم کی حیثیت سے اگر آپ نے اسٹڈی لیو لینا ہے تو اس کی ڈٹرمنیشن، یہ ایک لیگل ایشو آپ کے سامنے ہے کہ کیا اگر آپ نے 2 سال اسٹڈی لیو لے لی تو تیسرے سال کے لیے اپلائی کر سکتے یا نہیں، تو اس کی ڈٹرمنیشن یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اس کی ڈٹرمنیشن کہاں سے ہوگی؟ رول سے ہوگی، اسے ہم کہتے ہیں لیگل ریسرچ۔ اب لیگل ریسرچ کنڈکٹ کون کرتا ہے؟ تو آبویسلی یہ ججز کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اور ان کے علاوہ تمام ججز حضرات اپنی ججمنٹ رائٹنگ کے لیے باقاعدہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو ججمنٹ ہو وہ سالڈ گراؤنڈز کے اوپر، لیگل اتھارٹی کے اوپر بیس کریں۔ اسی طرح لائرز اپنا کیس پریپیئر کرنے کے لیے پرانے کیسز کی ججمنٹس نکالتے ہیں اور اپنا کیس اس انداز میں ریسرچ کر کے تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے کوئی فیور لے سکیں۔ اسی طرح ایکیڈیمیشنز جو لاء کے ٹیچرز اور پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک نیوٹرل پیرائے میں، اگرچہ ان کا کوئی کلائنٹ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کسی معاملے میں جج نہیں ہوتے، لیکن ایکیڈیمک پرسپیکٹو کے اعتبار سے وہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لاء کے اسٹوڈنٹس اپنے اسائنمنٹس کو مکمل کرنے کے لیے اور اسی طرح اپنے تھیسس مکمل کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بر وقت اپنے کورس پاس کر کے ڈگری لے سکیں۔ اچھا، تھیسز رائٹنگ کے لیے سب سے پہلے چونکہ ہمیں ریسرچ پرپوزل بنانا ہوتی ہے، تو ریسرچ پرپوزل کے لیے یا تھیسز کے لیے موضوع کا انتخاب وہ بہت اہم ہے۔ تو کون سے اہم پہلو ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ٹاپک کی سلیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ریسرچ پرپوزل سٹارٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو ٹاپک کا سلیکشن ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر طالب علم نے ایسا ٹاپک سلیکٹ کر لیا کہ جو اس کو سٹرائک نہیں کرتا، اس میں اس کی دلچسپی نہیں ہے، تو طالب علم بر وقت اپنی ڈگری نہیں کر پائے گا، اور اٹ مینس کہ بیڈ ٹاپک تو آپ کی ڈگری سلو ہو جائے گی۔ اگر ٹاپک اچھا ہے تو آپ بر وقت اپنی ڈگری مکمل کر سکیں گے۔ اب ٹاپک اچھا کون سا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو آپ خود کریں گے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ایک خاص ایشو کے اوپر وہ اپنا ٹاپک سلیکٹ کرے جس میں اس کی دلچسپی ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ٹاپک کا انتخاب ہم کہاں سے کریں۔ یہ طلبہ کو کافی پرابلم آتی ہے۔ تو دیکھیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں یا تمام دنیا کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ قانون پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ شریعہ اور یا دیگر مضامین پڑھائے جاتے ہیں، تو ایک تو کورس ورک آپ کا ہو گیا۔ فار ایگزامپل LLM میں آپ کا جو کورس ورک ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی ڈسپلن میں کر رہے ہو، ہیومن رائٹس کر رہے ہو، LLM شریعہ اینڈ لا کر رہے ہو، یا LLM کارپوریٹ لا یا ٹریڈ لا، جو بھی کر رہے ہو، اس میں ایک خاص کورس ورک ہے۔ تو میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ اسی کورس ورک کے اندر آپ نے غور و فکر کر کے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو ایک سورس تو ٹاپک سلیکشن کا آپ کے پاس آپ کا اپنا کورس ورک ہے، جس کے ذریعے سے جب آپ لیکچرز کے دوران ڈسکشن کرتے ہیں تو لیکچرز دوسرا آپ کا سورس ہو گیا۔ اکثر اوقات اساتذہ جو ہے ایسی ڈسکشن چھیڑ لیتے ہیں جو کہ کنٹمپریری ہوتی ہے، ریلیونٹ ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹ اس سے ہیلپ لے کے وہ ٹاپک لکھ لیا آپ نے، فار ایگزامپل اس پہ اپنے آئیڈیاز جنریٹ کرے اور اسی کو آگے اپنے پروپوزل میں کنورٹ کریں۔ اسی طرح بلاگز جو ہیں، پاکستان میں مختلف بلاگز اب لوگوں نے شروع کر لیے ہیں، جیسے لا میٹرز ان پاکستان ایک بلاگ ہے، کورٹنگ دا لا ایک بلاگ ہے۔ تو اس پہ وقتاً فوقتاً لوگ جو ہے وہ اپنے ریسرچ پیسز، آرٹیکلز وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں چونکہ مختصر انداز میں لکھا ہوتا ہے تو آپ انہی سے آئیڈیا سلیکٹ کر کے آپ اس کو کے اوپر تھیسس لکھ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آج کل یہ کووڈ-19 اور اس کا تعلق ہے پولیسنگ کے ساتھ، تو آپ پولیسنگ کیسے امپیکٹ پڑا ہے پولیس کے اوپر، اور مطلب کووڈ-19 کے اور بھی پہلو ہے کہ آپ کے جو ذاتی پرائیویسی کے جو رائٹس ہیں وہ کس طرح متاثر ہوئے ہیں،
وغیرہ وغیرہ جو جاب پرسپیکٹیو ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو آپ کے پاس کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں مختلف بلاگس کو کنسلٹ کرنے کی۔ اس کے علاوہ جو ہے سیمینارز کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے ججمنٹس ہیں عدالتوں کے مختلف ججمنٹس آتے رہتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے مختلف ایسے لیگل ایشوز پہ بات کرتی ہے جو کہ نایاب ہوتی ہے اور ان کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اعلیٰ عدلیہ کی جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں، اس سے ان کو اچھا ٹاپک مل سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے لائرز سے جب آپ ملتے ہیں تو پریکٹیکل پرابلمز جو ان کو آتی ہے، جو لیگل پروسیس کے اندر جو ہمارے پرابلمز ہے اس کے اوپر ریسرچ کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ایشوز ہیں جو کہ اس کی ضرورت ہے کہ لوگ اس پہ ریسرچ کریں اور معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مند کام کر کے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اچھا ٹاپک ایک سلیکٹ کرنا ہو تو اس کو یہ میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ وہ لائبریری جائے اور تھیسس کے ایبسٹریکٹس اور کنکلوژنز پڑھیں۔ اکثر اوقات طلبہ نے ریسرچ کرتے ہوئے اپنی کنکلوژنز میں اور ریکمنڈیشنز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اسپیکٹ کور کر لیا ہے، تاہم اس موضوع کے اس اسپیکٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے بھی آپ کو ایک اچھا ٹاپک مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ریسرچ کیا ہے؟ یہ کتنا اہم ہوتا ہے اس کو سمجھنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کی کتنی اہمیت ہے آپ کی پریپریشن آف پرپوزل میں اور اس کے بعد تھیسس رائٹنگ میں؟ یہ بہت ہی سمپل ایک میتھڈ ہے میرے خیال میں۔ ریسرچ گیپ کو وداؤٹ لٹریچر ریویو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی اگر آپ نے ریسرچ گیپ کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے لٹریچر ریویو کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک فار ایگزامپل بٹ کوائن کا ایک موضوع ہے، اب میں کسی میرا کوئی اسٹوڈنٹ اس پہ کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل بٹ کوائن ان اسلامک لا پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ تب تک کوئی اپنی گیپ نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے اوپر پورا لٹریچر ریڈ آؤٹ نہ کر لے۔ جب تک کہ وہ ریڈ نہیں کر لیتا تب تک وہ گیپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر اپنا ریسرچ کرے، جو لٹریچر ہے اس کے اوپر وہ پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس موضوع کا یہ پہلو ابھی تک کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، لہٰذا یہ پہلو مجھے سوٹ کرتا ہے اور مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، تھیسس پرپوزل کا ایک بہت اہم پہلو وہ ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں اکثر طالب علم غلطیاں کر جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو لکھتے ہوئے، تو اس حوالے سے جو اہم پہلو ہیں ان کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں۔ اب تھیسس اسٹیٹمنٹ میں دو بنیادی چیزیں، اور وہ اس کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک اچھے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو۔ ایک کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو پارٹ اور دوسرا ہے پرسکرپٹیو پارٹ۔ ڈسکرپٹیو پارٹ یعنی یہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے سنگل اسٹیٹمنٹ۔ اچھا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹس نہیں ہے۔ تو اکثر میرے پاس طلبہ آ جاتے ہیں، پورا پیراگراف لکھا ہوتا ہے کہ یہ میرا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں ون اسٹیٹمنٹ میں یہ اپنی بات کریں۔ تو ڈسکرپٹیو پارٹ میں آپ جو پرابلم جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی، لیگل ریسرچ، لیگل پرابلم جو ہے، تو وہ آپ ڈسکرپٹیو پارٹ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ لیگل ایشو ہے، اور پھر پرسکرپٹیو پارٹ آپ کی نظر میں جو اس کا مجوزہ حل ہے وہ کیا ہے، تو وہ پرسکرپٹیو پارٹ میں آپ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ آج کل فار ایگزامپل یہ مسئلہ کافی بڑھ گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، قانون میں نیا اسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، یا امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یا اس کی انٹرپریٹیشن قانون کی اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ایک کمپلیٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ اگر ان دو ایلیمنٹس میں کوئی ایک مسنگ ہے تو وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تھیسس میں ریسرچ کویسچنز بہت اہم کمپوننٹ ہیں، جو اکثر طالب علم اس میں غلطی کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو شاید سمجھ نہیں پاتے۔ تو آپ کے خیال میں ریسرچ کویسچنز کتنے امپورٹنٹ ہیں، ان کا انٹیگریٹ ہونا آپ کے لٹریچر ریویو اور ٹائٹل ٹاپک کے ساتھ، اور ان کے تھیسس میں کتنی اہمیت ہے؟
اچھا، اب رہ گئی بات ریسرچ کویسچنز کی، تو ظاہر ہے ریسرچ کویسچنز آپ وہ فریم کرتے ہیں جس کے مطابق آپ نے اپنی چیپٹرائزیشن ڈالنی ہے، جس کے مطابق آپ نے اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز ڈالنے ہیں، اور جس کے مطابق آپ نے اپنا پورا تھیسس کنڈکٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے چیپٹرز کو مد نظر رکھ کے، اور اس کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے لیگل ایشوز یا فریمنگ آف لیگل ایشوز یا ریسرچ کویسچنز جو ہے سب ایشوز، اس کو آپ فریم کریں، اور اسی حساب سے پھر آپ اپنے آبجیکٹیوز بھی رکھیں۔ جتنے کوہیرنس آپ کے پروپوزل میں ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کے چانسز ہوں گے۔ ریسرچ کویسچنز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ واٹ از فار ایگزامپل دس، ٹھیک ہے، واٹ از اے سٹیزن، فار ایگزامپل آپ سٹیزن پہ اگر کام کر رہے ہیں، سٹیزن شپ لاء پہ آپ کہتے ہیں کہ واٹ از سٹیزن، تو اب یہ ریسرچ کویسچن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے گراؤنڈز بنائیں، ایسے طریقے سے اس کو کنسٹرو اور ریفریس کرے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ واقعی یہ ایک ریسرچ پرسپیکٹو سے لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ویدر اور ناٹ اے پرسن لیونگ ان پاکستان فار دا لاسٹ 10 years ول بی کنسیڈرڈ اے سٹیزن۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہو گیا کہ اس کے اوپر آپ کو ایک لیگل ایشو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات، لیگل ریسرچ میں کیا ہم تھیوری جو ہوتی ہے جی، اس کی کتنی امپورٹنس ہے، جی، کیا اس کا یوزیج ہے اتنا؟ کیونکہ سوشل سائنسز میں تھیوری بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لیگل ریسرچ میں جو لاء کے پرسپیکٹیو میں تھیوری کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ریسرچ ہے ہی ایکچولی تھیوری بنیادی طور پہ، اور قانون چونکہ جورسپروڈنس کی بنیاد پہ ہی بنتے ہیں، تو ریسرچ جورسپروڈنس کو سمجھے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور جورسپروڈنس میں آپ کو ساری تھیوریز کا پتہ چلتا ہے۔ جو فار ایگزامپل ہم قانون کی اگر مختصر ڈیفینیشن بھی کرتے ہیں تو جان آسٹن کی تعریف پڑھتے ہیں، ایچلے ہارٹ کی تعریف پڑھتے ہیں، ڈورکن کی تعریف پڑھتے ہیں، کیلسن کی تعریف پڑھتے ہیں، کہ تو مختلف تھیوریز ہیں اور مختلف تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں۔ اسی طرح فار ایگزامپل اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے کسی بھی موضوع کے اوپر، جیسے میں اپنی مثال دوں گا، جب میں اپنے تھیسس لکھ رہا تھا پی ایچ ڈی کے، تو میرا تھا کنزیومر پروٹیکشن لاء، صارفین کے تحفظ کے اوپر جو قوانین ہے۔ اب اس کو میں نے اٹیچ کیا تھا ٹونی ہنور، ایک جورسٹ ہے، اس کی تھیوری سے، جو انہوں نے اسٹرکٹ مورل انٹرپرائز لائبلٹی کے اوپر دی ہے۔ وہ تھیوری جب آپ نے کوئی ایک لے لی تو اس میں آپ کے پورے تھیسس کے اندر کوہیرنس آ گئی، اس کو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز مل گئی، تھیوریٹیکل گراؤنڈز مل گئے، جس کی بنیاد پہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ جو کنفیوز ہوتا ہے یا اس میں غلطیاں کرتا ہے کہ ریسرچ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے، اور اس میں مزید ہم کس طرح ریسرچ میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہیں فار رائٹنگ آر پرپوزل اینڈ تھیسز۔ ایک تو یہاں پہ میں اس بات کو ذرا کلیئر کرتا چلوں کہ اکثر لوگوں کو ریسرچ میتھڈس اور ریسرچ میتھڈولوجی میں فرق نہیں پتہ ہوتا۔ ریسرچ میتھڈس کیا ہے؟ وہ ٹولز ہیں، اور میتھڈولوجی کیا ہے؟ ہاؤ ٹو یوز دوز ٹولز۔ تو یہ بہت انتہائی اہم فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کون سی میتھڈولوجی کہاں پہ سوٹ کرتی ہے، یہ آپ کے ٹاپک سے پتہ چلتا ہے۔ بنیادی طور پہ کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ ہے اور کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ ہے۔ تو لاء میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کا استعمال ہوتا ہے، اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کا استعمال ہوتا ہے لیکن کرمنل لاء کے کرمنالوجی کے پرسپیکٹو میں ہوتا ہے، بڑے محدود پیمانے پہ۔ لیکن جہاں تک عمومی 90% جو قانون کا دائرہ کار ہے، جو لیگل ریسرچ ہے، اس میں کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈز یوز ہوتے ہیں۔ اور کوالٹیٹیو میں پھر آپ کو پتہ ہے جورسپروڈنس ہماری وہ ڈسپلن ہے، باقاعدہ ہسٹوریکل جورسپروڈنس کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح انالیٹیکل طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انالیٹیکل جورسپروڈنس ہمارا ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس میتھڈ کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کریٹیکل جو ہے، کریٹیکل ایک میتھڈ ہے باقاعدہ، یہ سوشل سائنسز میں بھی یہی میتھڈز ہے، لاء میں بھی یہی میتھڈز ہے، اس کو ہم کریٹیکل جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ اسی طرح کمپیریٹیو جو میتھڈ ہے تو اس کو ہم کمپیریٹیو لاء یا کمپیریٹیو جورسپروڈنس کا میتھڈ کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف میتھڈز ہیں۔ آپ کے جو ریسرچ کویسچنز ہے، آپ کی جو میتھڈالوجی ہے، وہ ساری جو کوہیرنس ہے آپ کی ریسرچ پروپوزلس کے اندر، وہ آپ کی میتھڈالوجی سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً میتھڈالوجی کو صرف ایک پیراگراف کے طور پہ لوگ تھیسس میں لکھ لیتے ہیں،
اس کا پریکٹیکلی ریسرچ کے اندر کنڈکٹ کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اہم سوال جو ببلیوگرافی جو ڈیولپ کرتے ہیں بناتے ہیں خاص طور پہ لٹریچر ریویو کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے بعد جتنا کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے فٹ نوٹس میں کنفیوژن ریفرنس اور ببلیوگرافی اینڈ پلس فٹ نوٹس جی یہ تین چیزیں اکثر لوگ میں آپ کو اس کو سمپل طریقے سے سمجھا دوں. جہاں تک ببلیوگرافی کا تعلق ہے تو ببلیوگرافی میں آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ چیزیں بھی ارریلیونٹ چیزیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں پڑھی ہے جس کا براہ راست آپ کے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو پڑھا ہے اور فائنڈ آؤٹ کیا ہے تو آپ اپنی ببلیوگرافی میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو ببلیوگرافی میں آپ اضافی چیزوں کو بھی ڈال سکتے ہیں. لٹریچر ریویو میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں فوکس رہوں اپنے موضوع کے اوپر. ہاں البتہ اگر ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو پھر آپ جنرل پرنسپلز قانون کے یا اس طرح کی چیزیں جو جورسٹک رائٹنگز ہے اس سے مدد لیتے ہیں. فٹ نوٹس اور ریفرنسنگ کے بارے میں بتا دوں کہ مختلف مینولز آف سائٹیشنز ہیں. شکاگو مینول آف سائٹیشن ہے, اسی طرح APA ہے اور مختلف ہے, لیکن ہمارے ہاں قانون میں شکاگو مینول آف اسٹائل ہی فالو کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. پلیزر. امید ہے کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے ہمارے لاء کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی, پرٹیکولرلی جو کنفیوز ہوتے ہیں اسپیشلی اپنے ٹاپک کی سلیکشن اور اس کی پریپریشن کے. جی بالکل. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی ایکسٹینشن کے لیے کسی موضوع کے اوپر دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو حقیق صاحب.